بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈال دینا، لیکن جو اس رپورٹ کو لے کے سب سے بڑی جو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس معاملے کو پروب کرنے کے بعد شواہد اکٹھے کیے اور عوام کے سامنے رکھ دیا، اور اب اس کے اوپر کریکٹیو میجرز لینے جا رہے ہیں۔ لیکن اس رپورٹ کے اندر جو ایک اہم حصہ ہے جس کے اوپر میں بات آج بڑی تفصیل سے کرنا چاہوں گا، وہ ہے سبسڈی کا حصہ۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس میں مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر ہیر پھیر ہے، پروکیورمنٹ ہے، پروڈکشن ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ ایک اس میں سے معاملہ سبسڈی کا بھی ہے کہ جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس ایکسپورٹ کے لیے جو سبسڈی دیتے ہیں، اب اس پورے سبسڈی کو لے کے اس کمیشن کے جو ٹی او آرز تھے انہوں نے پچھلے 5 سال کی سبسڈیز کو سٹڈی کیا، ڈیٹیل اس میں تمام شواہد اکٹھے کیے۔ پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی۔ میں پھر دہراتا ہوں، صرف 29 ارب میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی۔ وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، صرف جو ایکسپورٹ سرپلس تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ لیکن اس سے پہلے کی یہ تقریباً صرف 3 سال ہی بنتے ہیں، اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تقریباً 26.6 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ یہ کمیشن دونوں سبسڈیز کو جس طرح سے دی گئی، جن حالات میں دی گئی، ان کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اس کمیشن کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ ٹارزن بن کے شاہد خاقان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے، انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ اس 20 ارب روپے کی سبسڈی کے اوپر کمیشن کیا کہتا ہے، یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب امریکہ سے فارغ التحصیل ہیں، بڑے لائق فائق ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے خود لائق اعظم بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو لائق اعظم ہیں، ان کی ذرا آپ کارنامے اس کمیشن کی رپورٹ میں دیکھ لیجئے۔ یہ جو سبسڈی ہے 2017 کی، جو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور کسی ٹاک شو میں بھی اور کمیشن کے سامنے بھی جا کے فرما چکے ہیں کہ میں تو ای سی سی کی بھی خود سربراہی کرتا تھا۔ ان کے بارے میں اس کمیشن کے رپورٹ کے کچھ پیراز ہیں، بڑا ضروری ہیں آپ سب لوگوں کی توجہ کے لیے۔ یہ صفحہ نمبر 62 196 نمبر پیرا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ 28 مارچ 2017 کو ای سی سی کے سامنے ایکسپورٹ کے لیے کیس آتا ہے 4 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کا۔ اب مارچ کا مہینہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مارچ تک جتنی کرشنگ ہونی ہے ہو چکی ہوتی ہے، آپ کے پاس آپ کا پورا سٹاک ہے، پچھلے سال کا بچا ہوا سٹاک موجود ہے، آپ کے سامنے پورا چیزیں موجود ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سٹاک کتنا ہے۔ اس وقت ملک میں 2.5 ملین سے زیادہ میٹرک ٹن سے زیادہ سٹاک پڑا ہوا تھا، لیکن مارچ 2017 میں صرف 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور وہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ تمام ایک کرمنل معاملہ تھا، وہ اس لیے دی جاتی ہے صرف 4 لاکھ کی کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت، یہ پیرا نمبر 196 میں لکھا ہوا ہے، $577 پر میٹرک ٹن تھی۔ 577 پر میٹرک ٹن کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالمی مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ تھا شوگر کا، چاہے کتنا بھی انفلیٹڈ کاسٹ آف شوگر فیکٹری نے شوگر ملز والوں نے رکھا ہو، آپ ایکسپورٹ کر لیں، آپ کو منافع ہوگا، مل والا بھی کمائے گا، ملک میں بھی فورن ایکسچینج آئے گا۔ یہ ہوتی اصل میں لائکی۔ لیکن چونکہ یہ صرف تو لائق ہے نہیں، یہ لائق اعظم تھے، تو انہوں نے اس وقت صرف 4 لاکھ میٹرک ٹن کی برآمدگی کی اجازت دی۔ اس کے بعد پیرا نمبر 197 میں دوبارہ ہے، 7 جولائی 2017 کو کامرس منسٹری نے پھر، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں بھی زیادہ تھی، تو 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی۔ اس وقت عالمی قیمت ابھی بھی $499 پر میٹرک ٹن تھی، ابھی بھی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن سے زیادہ تھی، لیکن کامرس کی ریکمنڈیشن کے باوجود صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سبسڈی تو دے نہیں سکتے تھے، یہ تو اتنی زیادہ قیمت دنیا میں زیادہ تھی تو آپ کی ایکسپورٹ ہو جانی تھی۔
اس کے بعد جو ایک اہم پیرا ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. 198 198 پیج نمبر 62. There was no change in the cost of production, یعنی کہ قیمت بنانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی, وہی قیمت تھی جو پہلے تھی. And there was no major change in the international price of sugar from 18 July 2017 to 14th September 2017. Yet the decision to export without subsidy was changed and a subsidy of more than 5 billion was allocated in the first instance, and further rupees 15 billion subsidy was allocated later. اچھا یہ اب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اگلے پیرا میں بھی 199 میں ہے کہ گریڈ 17 کا ایک کاسٹ اکاؤنٹس آفیسر منسٹری آف انڈسٹریز میں, اس کو 24 گھنٹوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کاسٹ آف شوگر کو, پروڈکشن کو ماپیں اور اس کے مطابق ہم سبسڈی دیں گے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے he was given less than 24 hours to calculate the cost of production, and on these superficial calculations, یعنی کہ ایک فرضی طریقے سے بنائی ہوئی کیلکولیشنز کے بیس کے اوپر, a subsidy of more than 20 billion was allocated from the public exchequer to the sugar mills. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی کی قابلیت کے اوپر. اس کے بعد پیرا نمبر 200 میں لکھتا ہے کہ it is worth mentioning here that the ECC allowed export of 0.5 million metric ton of sugar with subsidy on 14/9/2017 on the basis of cost of production calculated by Ministry of Industries and Production. However, when the ECC allowed further export of 1.5 million metric ton with the same subsidy, then the Ministry of Industries was also directed to get the cost of production validated through a third party. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکہ زنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ, اور اس کے پیچھے قصہ ہے اور یہ آلریڈی بھی پبلک ہو چکا ہے کہ شوگر مل کے ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک شخص ہے سلمان شہباز, وہ آیا, اس نے ملاقات کی شاہد خاقان عباسی سے. فواد حسن فواد نے اسی وقت ایک لیٹر نکالا منسٹری آف انڈسٹریز کو کہ فوری طور پہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی جائے کیونکہ وہ بیسس بنتی ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی. امیجیٹلی یہ گریڈ 17 کے افسر کو دباؤ کے تحت ایک فرضی کیلکولیشن کر کے چیز بنائی گئی اور 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی گئی. اب اتنی جلدی میں یہ کام کرنا بھول گئے کہ پہلی سمری تو بھیجی صرف 5 لاکھ میٹرک ٹن کی تھی, لیکن یہاں تو آپ نے تقریباً 1.5 ملین میٹرک ٹن آپ نے اس میں اور ایڈ کرنا تھا, اس کے لیے آپ نے کاسٹ پروڈکشن کی نہیں. تو یہ لکھ دیا گیا منٹس کے اندر کہ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن آپ بعد میں کرا لیں, جو ٹل ڈیٹ نہیں ہوئی. یہ بھی کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے سیدھا سیدھا کرمنل کنڈکٹ ان کا, اور یہ بہت لائک فائک ہیں. اس کے بعد اس چیز کو کوئی تحریک انصاف نے یا کمیشن نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا. اس انوملی کو سب سے پہلے آگے پیرا نمبر 201 میں لکھا ہوا ہے کہ فائنانس ڈویژن ان لیٹر ڈیٹڈ 10/1/2018 raised serious observation about the cost of production calculated. انہوں نے اس کے آبجیکشنز اٹھائے کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کیلکولیٹ کی ہے یہ غلط ہے, یہ فرضی ہے, مفروضوں پہ مبنی ہے. اور اس کے اوپر اس لیٹر کی بیس کے اوپر پیرا نمبر 204 صفحہ نمبر 64 کے اندر کمیشن کے اندر لکھا ہوا ہے the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion and requires a detailed inquiry and legal proceedings. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی. میں کہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ دیں, ان کا تو نک نیم بیچارے کا بولا ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. یہ تو بڑے لائک فائک ہیں, ایئر بلو اتنی ان کی چل رہی ہے, فائدے میں جا رہی ہے, پی آئی اے تو بالکل ڈپ کرا دی تھی انہوں نے. لیکن یہ اتنے لائق ہیں کہ ان کے بارے میں خود ان کی فائنانس ڈویژن نے لکھ دیا کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کر کے جس کے اوپر آپ نے وہ سلمان شہباز کے کہنے کے اوپر 20 ارب روپے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے شوگر ملز کے اندر, وہ تمام چیز اگر آپ صرف ڈیو ڈیلیجنس کرتے تو صرف یہ تو 7 ارب کی بچت ہونی تھی, اور جو آپ کا سبسڈی کی مد میں آپ نے پیسے دیے وہ الگ ہیں. اس کے بعد ان کی لائکی کی داستان چلتی جاتی ہے آگے. اگلے 3 پیراز ہیں. 209 پیرا میں کمیشن کہتا ہے The Commission is of the view that as per the documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done
with due diligence while approving the subsidy of rupees 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers to or documentation to explain and justify the subsidy procedure. وہ جو ٹارزن کی طرح اتنا لہرا کے گئے تھے اور باہر آ کے انہوں نے بڑے بیان بھی دیے تھے. کمیشن لکھ رہا ہے کہ تمام چیزیں فرضی تھی, 20 ارب روپے کی سبسڈی ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی اور کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسا جواب نہ دے سکے جو یہ مطمئن کر سکے کہ یہ کس طرح سے آپ نے دے دیا. 210 نمبر پیرا میں آگے لکھا ہوا ہے the notified support price of sugar cane. یہ بڑا ضروری ہے. 20-25 ارب روپے کی ڈکیتی ایک طرف جو ہم نے اپنی جیب سے نکال کے شوگر ملوں کو دیا, لیکن اس کے بعد اگلی جو چیز کہ جس بیس کے اوپر آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ آپ چونکہ سپورٹ پرائس دیتے ہیں گنے کی, آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم گنا 180 یا 190 کا خریدیں, اس لیے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. اس کے اوپر 210 نمبر پیرا میں کمیشن لکھتا ہے the notified support price of sugar cane i.e. rupees 180 per 40 kg was used to calculate the cost of production. The Commission has discussed all the evidence in TORS which clearly shows that the sugar mills have been procuring sugar cane well below the support price in 2017-18. کمیشن نے شواہد لگائے ہوئے ہیں کہ 140 روپے سے اوپر کسی نے گنا نہیں خریدا تھا 17-18. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو بھی جا کے فارمر سے پوچھ لیں, وہ تو ادھر ہی موجود ہیں سارے, کہ انہوں نے 17-18 میں گنا کتنے کا ملوں کو بیچا تھا. اس سے اگلی 3 لائنیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ انڈائٹمنٹ ہے, یہ جو لائق اعظم ہے شاہد خاقان عباسی اور وغیرہ وغیرہ جو ان کے ہم نوا ہیں باقی. The Commission believes that if the calculation of the cost of production were done properly and the data used was verified, this subsidy and the previous subsidies of more than 25 billion could have been avoided. کہ اگر آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن صحیح کاؤنٹ کی ہوتی, آپ اگر اتنے ہی لائق تھے, آپ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن صحیح طرح سے کرتے اس کو, تو یہ آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دوسرا, اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر معاملے کو صحیح طرح سے چلاتے تو جب عالمی قیمت زیادہ تھی اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دیتے تو اس وقت آپ کو بالکل نہ ایک سبسڈی دینی تھی بلکہ زیادہ آپ کے ہاں جو زر مبادلہ تھا وہ پاکستان میں آ سکتا تھا. اس کے بعد اب ان کے اسی سال کی سبسڈی میں صرف عوام کے ساتھ یہ 20 ارب والا ہاتھ نہیں ہوا, 4.1 ارب کا جو دھوکہ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی. ایک اور بھی لائق اعظم ہیں مراد علی شاہ صاحب, ان کے بارے میں 215 پیرا سے شروع ہوتا ہے کمیشن کہ 4.12 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی, تقریباً یہ 5 لاکھ میٹرک ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور یہ سبسڈی بالکل اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کے تھرو گزاری نہیں, تاکہ وہ جو منمانیاں اس کے اندر جتنے ہم فراڈ کر سکیں وہ سندھ بینک کے تھرو وہ پیسے دے دیے گئے. اور میرا خیال ہے اس میں کسی کو انعام نہیں مل سکتا کہ گیس کریں یہ شوگر کی جو سبسڈی ہے سندھ والی سب سے زیادہ کس گروپ کو ملی. سنالا صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا, اومنی کو ملی سب سے, جو اومنی کو نہیں سر وہ آ گیا, میری نظر ہوتی ہے ہمیشہ ان پہ. 216 نمبر پیرا میں لکھا ہوا ہے there is no justification of additional subsidy from the provincial government when the federal government had already granted the subsidy of rupees 10.70 per kilo. 10 پہلے شوگر کمیشن ڈٹرمن کر چکا ہے کہ 14 روپے پر کلو یہ کاسٹ زیادہ بتاتے ہیں. اس 14 روپے جو ایوریج ہے, کچھ ملوں نے 17 روپے تک زیادہ بتائی ہوئی ہے, اس کاسٹ کے اوپر آپ نے 10.70 روپے پر کلو آپ نے ان کو سبسڈی دے دی. نیچے پھر فردر لکھا ہے the whole scheme was decided and the additional subsidy of rupees 9.30 یعنی کہ 9.30 روپے مزید سبسڈی per kilogram was granted arbitrarily based on the figures presented by the PSMA and more than 4 billion subsidy was allocated. The proceeding recording in the summary show that no one was in favor of the subsidy. سندھ کابینہ میں بھی کوئی اس کے حق میں نہیں تھا, جتنے اس میں کسان بیٹھے ہوئے تھے, کسان بیک گراؤنڈ کے سیاستدان, وہ بھی انہوں نے ان کی منٹس ریکارڈ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گنے کی قیمت تو پوری دیتے نہیں, آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ سبسڈی ان کو فلیٹ ریٹ کے اوپر دے دے گی بجائے سلائڈنگ سکیل کے, کہ اس میں کوئی اگر عالمی قیمت کم زیادہ ہوتی ہے تو آپ سبسڈی کو ری ایڈجسٹ کر سکتے نہیں, آپ نے ان کو دے دی کہ آپ اس کو کر دی. اور سب سے بڑی چوری یہ کہ فرسٹ کم فرسٹ نہیں, جس کی نمبر آف مل زیادہ ہیں اس کو ملیں گی. تو سندھ میں سب سے زیادہ نمبر آف ملز ہی اومنی کی زیادہ تھی.
पैरा नंबर 218, Omni Group is the largest beneficiary of this scheme. No mill was allowed to claim export subsidy on export of more than 20,000 metric ton, irrespective of their production and export potential. This clearly meant that the group with the greater number of sugar mills was bound to gain more share from the subsidy scheme. That is the reason that out of total subsidy of rupees 4.1 billion, Omni Group was paid 1.3 billion in subsidy. ये वो मुख मकाओ था जो दोनों तरफ चल रहा था एक दूसरे को करने के लिए, और इस सब्सिडी के पीछे सबसे बड़ा जो सहूलतकार था वो सलमान शहबाज था। सलमान शहबाज के बारे में कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन इसको मैं अब आसान ज़ुबान में आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर सिर्फ आप 2017-18 की सब्सिडी का मामला और चोरी का मामला सामने रखेंगे तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है वो जो इस स्लाइड में आप कर सकते हैं, जो इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर हुआ हुआ है। एक तो वाजे हो गया कि तकरीबन ये 25 अरब रुपया जो है वो टैक्स पेयर के जेब से निकाल के रेवड़ियों की तरह बांट दिया गया सब्सिडी की मद में। दूसरा जो अहम इसमें नुक्ता है वो है जो शुगर केन प्रोक्योरमेंट के अंदर जब है गड़बड़ है। 140 के लगभग ये कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने शुगर केन जो थी वो ख़रीदी, गन्ना ख़रीदा, तो ये 40 रुपये पर मन, अगर आप उसको कैलकुलेट करें जो टोटल आपकी प्रोडक्शन होती है तो ये तकरीबन जो 40 रुपये का आपको समझें कि नफ़ा हुआ, और इसमें जो आपका 25 अरब रुपए का है, और इसको अगर इसमें जो कटौती की मद में चीज़ें आती हैं इन सबको अगर आप सामने रखें तो फ़कत एक साल में 300 अरब रुपए का मुनाफा, सिर्फ एक साल में 300 अरब रुपए का मुनाफा पहुंचाया गया, और ये 300 अरब रुपया निकला है अवाम की जेब से। ये इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर से वाज़े होता है। क्योंकि ये लाइक बहुत है, इनको समझ नहीं आती, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि ये मैं स्पेल आउट कर दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि उनको सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। अब आ जाते हैं सलमान शहबाज साहब के कारनामों के ऊपर। आप सब लोग इस चीज़ का गवाह रहिएगा। शायद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं मैं तो सलमान शहबाज को सिर्फ ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा मिला हूँ। आप में से कोई बंदा इस बात की यकीन करता है कि ये बात सच हो सकती है? सलमान शहबाज ही बेसिकली सहूलतकार थे जिन्होंने आके आपकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सब्सिडी, आप खुद सोचिए कि एक साल बम्पर क्रॉप हो रही है, जिस साल बम्पर क्रॉप हो रही है और जिस साल आलमी कीमत चीनी की तकरीबन उसमें पर टन जो है वो $100 से ऊपर का फर्क है कि $100 ज्यादा है, उस साल हम 25 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या होना था हमारे साथ। और मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके वो तर्जमानों की देख रहा था जिन्होंने कहा है कि देखें जी कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो लिखा हुआ है रमज़ान शुगर मिल वो तो बंद है। उनसे मेरी गुजारिश है कि ये अगर आप रिपोर्ट पूरी पढ़ लीजिए, जिन मिलों का इसके अंदर ऑडिट किया गया उसमें अल अरेबिया मिल का ऑडिट किया गया। अल अरेबिया आज भी चल रही है। अल अरेबिया के अंदर जो शेयर होल्डिंग है 25% सलमान शहबाज, 25% हमजा शहबाज, और बाकी शेयर होल्डिंग है रमज़ान शुगर मिल की। और रमज़ान शुगर मिल की जो शेयर होल्डिंग है वो पूरे ख़ानदान की है, शहबाज शरीफ फैमिली की। कमीशन के अंदर इस तौर से लिखा गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब बाकी शुगर मिलों का भी इसके अंदर ऑडिट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अल अरेबिया के अंदर चोरी पकड़ी गई है वो तो बड़ी सीधी सी चोरी है कि एक साल आपने किसान से तकरीबन जो कटौती की मद में और आपने उनसे कम कीमत देने की मद में 1.5 अरब रुपए का एक साल नुकसान दिया, दूसरे साल 74 करोड़ रुपए का, और वो 1.5 अरब से आप 74 करोड़ इसलिए है कि आपकी हुकूमत चली गई थी, आपके अब्बाजान खादमे आला पंजाब नहीं थे, तो इसलिए आपने थोड़ी सी चोरी कम कर ली। आपने कहा डाके से हम चोरी पे आ जाते हैं क्योंकि ज़रा अब थोड़ा सा शायद हम कहीं पकड़ में ना आ जाए। तो ये बेसिकली इन चीज़ों की चूँकि हमारे भाई हैं इनको समझ नहीं है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि इनके सामने ये चीज़ें वाज़े कर दी जाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक और चीज़ भी जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है कि वो इमीडिएटली ये अटैक किया जाता है कि जी इससे आपकी पार्टी के लोग भी मुस्तफ़ीद हुए। जो भी इससे मुस्तफ़ीद हुआ
ہم نے اس کو بیونڈ پارٹی لائنز ایڈریس کیا، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہے. آج اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ بھی جس نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا، اس کا تمام کتھا چھٹا عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کارروائی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ سب کے خلاف ہو گئی. اور ایسے کسی بھی چیز نے، جس کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے کا کوشش کیا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور جو زیادہ فائدہ اٹھایا گیا، ایک طرف 2.4 ارب کی سبسڈی ہے اور ایک پچھلے سال اب 26-27 ارب کی سبسڈی ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن جماعت اور بالخصوص پاکستان کی جو یہ مسلم لیگ نون ہے، کہ یہاں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آپ تو فرسٹ فیملی اس کاروبار میں ملوث ہے. سلمان شہباز کہیں مطلب کسی دوسرے پارٹی کے کسی بندے کا نہیں اس کا رشتہ دار، وہ چیف منسٹر پنجاب کا بیٹا ہے، پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے ان کا بھتیجا تھا، اور وہ ملیں چلاتا تھا، لیکن اس ملوں کے اندر حصے داری پورے خاندان کی ہے. یہ بھی کہنا نہیں ہے کہ جی وہ سلمان ہے کاروبار کرتا ہے، مجھے اس کے کاروبار سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کاروبار کا پھل آپ سب کھاتے ہیں. جن گھروں میں آپ رہتے ہیں ان گھروں کے بلز اس کاروبار سے دیے جاتے ہیں. ہر چیز سلمان شہباز شریف صاحب تو آپ کے ایک طرف کہتے ہیں جی میں بچے کے کاروبار سے تعلق نہیں رکھتا، جو آپ کو سرکاری تنخواہ ملتی تھی وہ آپ ساری تنخواہ تو دان کر دیتے تھے. بڑی اچھی بات ہے، چیریٹی کرنی چاہیے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا خرچ کہاں سے چلتا تھا؟ آپ اپنی بیگمات کو ڈی ایچ اے کے اور یہ پائن ولاز کے گھر کہاں سے لے کے دیتے تھے؟ وہ تو پہلے ہی میں آپ لوگوں سے سارے شواہد شیئر کر چکا ہوں کہ وہ انہی ایسے ہی اکاؤنٹوں میں سے یا کک بیک والے اکاؤنٹوں میں سے پیسے لے کے دیتے تھے. اور دوسرا میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو صبح شام وضاحتیں کرنے والے ترجمان ہیں پارٹی کے، جن کی ابھی ڈیوٹی بھی لگ جانی ہے، وہ میری بیچاری بہن مریم اورنگزیب جی 4 بجے بس ابھی ان کی ڈیوٹی لگ جانی ہے، تو لگ گئی. اچھا، تو اب ان کی جو ڈیوٹی لگ جانی ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو نہیں پڑھا. ابھی ٹائم ہے 4 بجنے میں 10-15 منٹ، اس رپورٹ کی چیزوں کو دیکھ لیں، کچھ اسپیسیفک بات کریں. لیکن اس اگلی اپنی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے جا کے صرف ان سے 2-3 سوال ہی کر لیں اپنے جو مالکان ہیں ان سے، کہ وہ کیڑیاں مجھاں نے جڑے اتنا تھوڑیاں جی مجھاں 1000 لیٹر دودھ دیندیاں نے. مطلب ان کا تو کم از کم یہ پوچھ تو لینا کہ میاں صاحب وہ مجھاں ہی سڑنا کہ کی سن جو آپ نے اتنے زیادہ کروڑوں روپے دکھائے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کی بھینسیں ہیں جو ایک بھینس 1000 لیٹر دودھ دیتی ہے شاید. اور شوگر مل کا عالم یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ جو العربیہ کے پیجز ہیں یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں 464، اس کے اندر انسٹرکشنز جا رہی ہیں ملک مالکان کی طرف سے اور سی اوز کی طرف اور سی ایف او کی طرف سے کہ جو پروڈکشن ہے ریکوری ریشو ہے اس کو کم دکھاؤ. 11% 12% اگر ریکوری ریشو ہے، نہیں وہ نہیں دکھانی، بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کو تقریباً 9% پہ لے آؤ. یہ جو ریکوری ریشو 1-2% بھی کم کرنا ہے، یہ اربوں روپے کا منافع ہے. اور کمیشن کی رپورٹ کے اندر ایک چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے، یہ پیرا سب کے لیے بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روز ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ پیرا نمبر 78 ہے، پیج نمبر 28 کے اوپر یہ ریڈ بولڈ میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ for every extra rupee of cost overstated, the sugar mills of Pakistan earn approximately 5.2 billion rupees. 1 روپے کا اگر آپ قیمت کو بڑھوتی دکھاتے ہیں تو 5.25 ارب روپے کا منافع ہوتا ہے. تو اس لیے جو اب ان کی جن کی ڈیوٹی لگنی ہے اسپیسیفک چیزوں کو پڑھ کے آئیں. اور سب سے بڑی اس رپورٹ کے لیے جو سند ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. تو اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر باقی ہی کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے. تھینک یو. یہ جو عید سے قبل ایک وزیر جو ہے یہ بار بار کہتے رہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ جھاڑو پھیرنے والا ہے، تو کیا کوئی گرفتاری میں متوقع ہے اور کسی کا نام کوئی اسی عمل میں بھی ڈالا گیا؟ تھینک یو. دیکھیں جی، جو اب جھاڑو کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن مختلف کیسز آپ نے دیکھے ہیں اور وہ میرا خیال ہے جھاڑو والی بات سے ہی سن کے شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر سیلف کوارنٹائن کر لیا ہے. ان کو نیب نے بھی شاید بلایا ہوا ہے جون میں کہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سیلف کوارنٹائن کر لیا ہے. اور ہمارے وزراء بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خواہ مخواہ وہ ایک شہباز شریف کے ساتھ شاید کوئی مذاق کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بیان دے دیتے ہیں. وہ بیچارہ سیلف آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. لنڈن سے تو پتہ نہیں ملک اور قوم کو لیڈ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو ڈرا اتنا دیا جاتا ہے. بات سمپل سی ہے، جو کیسز میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو ٹی ٹی والا کیس ہے
وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج سے ہوتا ہوا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, وہ فائل ہونے والا ہے. وہ کیس جب فائل ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب کو عدالت میں جا کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کیس کے اندر سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. تو گرفتاری ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, اس سے کیا غرض ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ اب وہ مقدمہ چلے گا جو عوام کو جس چیز کا انتظار ہے. آپ بھی مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ عدالتوں میں کب کام چلے گا, تو اب تو معاملہ عدالت میں جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بار بار سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن کر رہے ہیں. اب اس کی رپورٹ کی روشنی میں دیکھ کے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک اس میں جو نیکسٹ سٹیپس ہیں وہ فائنلائز کر کے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو دینے ہیں, اور اس کی روشنی میں جو بھی اس میں مختلف نیب, ایف آئی اے, ایس سی سی پی, ایف بی آر, اینٹی کرپشن, یہ جو تمام کیسز اس کے اندر ہیں ان کا اندراج شروع ہوگا انشاءاللہ. اور پھر وہ ان اداروں کے اوپر ہوگا. مثال کے طور پہ نیب, ایف آئی اے یا ایس سی سی پی یا ایف بی آر کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے ملزمان ہیں جو بھاگ سکتے ہیں, تو وہ ای سی ایل کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور وفاقی حکومت ضرور اس کے اوپر عمل کرے گی. لیکن اس وقت یہ چونکہ وفاقی حکومت ایک ریکویسٹ کے اوپر کسی کو ای سی ایل پہ ڈالتی ہے, از خود نہیں ڈال سکتی. کاشف رفیق صاحب نے سر یہ فرمائیے گا کہ آپ شوگر کی بورڈ کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ سبسڈی اس کے سہولت کا سلمان شہباز ہے. جو عثمان بزدار صاحب نے سبسڈی دی ان کے سہولت کار پیچھے کورٹ کو ٹریس ہوئے یا نہیں ہوئے, کوئی چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو, 12 چوری ہے, آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں کہ عثمان بزدار صاحب کا سبسڈی دینے کا محرک کیا. دوسرا میرا پارٹ یہ ہے سر کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے جہانگیر ترین صاحب نے بھی آپ کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے, اور اس طریقے سے جس طریقے سے ریلیشن آپ ظاہر کر رہے ہیں ساری رپورٹ میں, اس کو اگر کریٹیکلی دیکھیں تو جو حسن مختار صاحب کے بھائی بھی ایک مل کے آنر ہے, ان کی بھی ریلیونسی بنتی ہے. کیا ان کے اوپر بھی کوئی کام ہوگا؟ اور 20 یا 26 ارب کا معاملہ ہے, یہ نیب کو بھیجنے جا رہے ہیں یا اس کے مزید انویسٹیگیشن کو ٹائم لیں گے؟ آپ کا اصل سوال تو بس عثمان بزدار والا تھا, میں اسی کا جواب دیتا ہوں, باقی تو آپ نے سیاپس باغ ڈالا بیچ میں. دیکھیں جو اس رپورٹ کے اندر چیزیں ہیں, جس طرح سے پنجاب کی سبسڈی ہے, اگر ہم نے اس چیز کو کور کرنا ہوتا تو بڑے آسان سے اس رپورٹ میں لکھ دیا جاتا کہ یہ والی سبسڈی کوشر ہے, باقی سبسڈی غلط ہے. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 29 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی, اس کے اندر جو بیسز ہے سبسڈی دینے کا بیسز ہے کاسٹ آف پروڈکشن اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس. کاسٹ آف پروڈکشن ہی آپ نے آج تک کسی حکومت نے اس کو صحیح طرح سے اسیس نہیں کیا. اور پنجاب کے بارے میں اس کے اندر یہ سوال کیا گیا, دیکھیے یہاں پہ آپ چاہے جس طرح سے بھی آپ کا اپنی سوچ ہو, لیکن ایک چیز کا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ چیف منسٹر پنجاب کو بلایا گیا, چیف منسٹر سندھ کو بلایا گیا. چیف منسٹر سندھ پیش نہیں ہوئے, بڑے ٹیلی فون انہوں نے بھی کروائے کہ نہیں ایسے کر لیں ویسے کر لیں. چیف منسٹر پنجاب پیش ہوئے, جو اس وقت ریلیونٹ سیکٹریز تھے وہ پیش ہوئے. چیف منسٹر پنجاب سے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں میں پیراز بھی ریفر کر دیتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو سبسڈی دی کیوں دی؟ انہوں نے کہا سبسڈی اس لیے دی کہ انہوں نے نومبر میں جا کے کرشنگ روک دی, کسان باہر کھڑا ہے گنا لے کے, پولیٹیکل پارٹیز اس سے بلیک میل ہوتی ہیں, بیکاز کسان کا اپنا گنا لے کے کھڑا ہوا ہے, اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس آلریڈی سٹاک پڑا ہوا ہے, جب تک ہمارا سٹاک بکتا نہیں ہے تو اس سچویشن میں, اور یہ ہر حکومت میں کیا جاتا ہے. کمیشن نے یہ بات تو مان لی, لیکن کمیشن نے جو بات نہیں مانی پنجاب کی, وہ یہ مانی کہ آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن کو اسیس نہیں کیا. کاسٹ آف پروڈکشن انہوں نے پچھلے سال کی کر کے لگا دی, اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں سے ہم چھوڑ رہے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر وہ بالکل ایک سوال بنتا ہے, جس کے اوپر ان کا جواب یہ تھا کہ یہ سیکرٹری کا کام تھا, اس نے کرنا, اور سیکرٹری نے اپنی غلطی اس میں مانی. لیکن اس کے باوجود یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو یہ کمیشن بٹھا سکتی ہے, اس کی رپورٹ پبلک کرا سکتی ہے, وہ یہ نہ کرے گی کہ اس معاملے میں اگر یہ کیسز نیب کو یا ایف آئی اے, کیونکہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کیس کس جانے ہیں, چاہے نیب کے پاس جائیں یا ایف آئی اے کے پاس جائیں, جانے ضرور ہیں, لیکن یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ, لیکن جب جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرانے ادوار کی سبسڈی تو چلی جائے اور اس دور کی سبسڈی نہ جائے, بالکل جائے گی. اور جہاں تک سہولت کار کی بات ہے تو ایک طرف ڈائریکٹ اس کے اندر بینیفٹ لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف اگر کسی نے, کیونکہ اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا رول ہے وہ آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, وہ ہے پی ایس ایم اے کا, پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کا, کہ وہ ایک کارٹیل کی طرح کام کرتا ہے. اور وہ کارٹیل جس طرح سے کام کرتا ہے وہ مختلف چیزوں سے, چاہے کبھی وہ ہڑتال کر کے یا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس یا استعمال کر کے وہ اپنے کام کرواتے رہتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو جب ریفر کیا جائے گا تو پورے 29 ارب کو کیا جائے گا, صرف 27 ارب کی بات نہیں ہوگی. آپ لیٹ آئے آگے سے سنال صاحب. اچھا
कमीशन एक्ट है वो बड़ा वाज़ेह कहता है कि जो बिजनेस हो रहा है, कोई भी बिजनेस, चाहे ये मीडिया का बिजनेस हो रहा है, कोई भी हो रहा है जिसको पीपीए या एपीएल वो इसको सीधा सीधा लीगल डिक्लेयर तो कब हुकूमत जा रही है करने जा रही है सीसीपी ला पर करते हैं जो बिजनेस जितने भी ग्रुप हैं उन्होंने एसोसिएशन बनाई हुई है और काटल करके फैसले करते हैं और मतलब बैठ के जगह पे वो वैसी तो ये बता दें। दूसरा इस रिपोर्ट में आपने कई जगह देखा है कि इदारों की लाइनें बताई है और कौन कौन जिम्मेदार थे, उन इदारों के बारे में क्या रिफॉर्म्स का तो कोई फायदा नहीं है, बाद बराह रास्त नाम भी लिए गए जी बाद लोगों के बाद शोबों के लिए गए, उनके बारे में क्या आपकी राय है। और थर्ड एक सॉरी रिपोर्ट भूल जाऊंगा, जवाब नहीं दे है सकूँ। जिनका प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ है ये तमाम लिस्टेड कंपनियां हैं इसमें मोस्टली और बाकी SCCP में रजिस्टर्ड है, तो इनका बाकायदा लॉ के तहत कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट होता है और ऑडिट फर्में ऑडिट करते हैं। आया ये जो ऑडिट फर्में थी वो ब्लैक लिस्ट होंगी या वो इसी तरह काम करते रहेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी के उन्होंने ये तमाम रिपोर्ट्स क्लियर किए हैं उनके जितने अकाउंट्स। अब मैं आपका पहला सवाल भूल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहला वाला वो जो कंपटीशन बंद करना, देखिए, ये कंपटीशन कमीशन वाला सवाल आपका बड़ा अहम है। जब हमारी हुकूमत आती है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सबसे पहले ये कहा कि कंपटीशन कमीशन कर क्या रहा है। हमारी कैबिनेट ने, वफाकी हुकूमत ने कंपटीशन कमीशन की जो चेयरपर्सन थी उनको उनके ओहदे से हटा दिया, बिकॉज उनकी जो अपॉइंटमेंट थी जो कि री अपॉइंटमेंट थी वो पिछले 5 साल से इस ओहदे पे बैठी हुई थी और उनकी अपॉइंटमेंट कानून के मुताबिक नहीं थी, बिकॉज वो कैबिनेट फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव नहीं की थी। वो खातून इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली जाती हैं और एक स्टे लेके आ जाती हैं जो 1.25 साल स्टे चला और फिर बड़ी जंगो जदल करके वो स्टे खारिज हुआ, उनको बरतरफ किया गया और अभी जो प्रिंसिपल ले डाउन हो गया है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट्स के तहत कि ओपन कंपटीशन से एडवर्टाइज़ करके आपने हायर करना है। 3 मेंबर्स की इस वक्त हायरिंग का अमल जारी है। ये ईद के फ़ौरन बाद मेरा ख्याल है इंटरव्यूज़ हैं, तो उसमें पूरा जो CCP का बोर्ड है उसमें 3 नए मेंबर्स आएंगे और फिर नए चेयरमैन का इंतखाब होगा। CCP को बहुत शदीद तरह से मैं समझता हूँ ओवरहॉल करने की ज़रूरत है और CCP मैं समझता हूँ कि सन 2008-9 के बाद से बिल्कुल नाकामी का शिकार हुआ है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से कर लें कि 2009 में इस रिपोर्ट में भी जिक्र है कि CCP ने एक रिपोर्ट दी और एक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सारा काटल है और ये कार्टलाइजेशन है। आप लोग हैरान होंगे सुन के, 2009 से आज 2020 हो गई है और वो स्टेज चल रहे हैं। वफाकी काबीना को इसके ऊपर CCP से पूरी ब्रीफिंग लेनी पड़ी और उसमें हमें पता चलता है कि तकरीबन 120 केसेस के अंदर तमाम शुगर मिलें मुख्तलिफ कोर्ट्स में से जाके स्टे लेके आई हुई हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को टास्क दिया कि उन स्टेज को वैकेट करवाया जाए। मुख्तलिफ हीले बहानों से ये स्टेज लिए गए हैं, तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी हमारा इस कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले काम जारी था, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जिसने इंडाइट कर दिया है ना सिर्फ CCP को बल्कि SCCP के उन कामों को भी जहाँ पे अब एक देखिए इसके अंदर बहुत बड़ी जो ज़्यादती हुई वो सेक्शन 250 है कंपनीज एक्ट का 2017 का जो कानून बनाया गया, उसमें जो इनका ऑडिट होना ज़रूरी था कॉस्ट ऑडिट उसको ख़त्म कर दिया गया जो SCCP ने करना था। वो पहले ही इदारे जो रेगुलेटर थे कमज़ोर चल रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ये ख़त्म करने के बाद तो एक खुली छुट्टी मिल गई। हमारी जो इस वक्त कमीशन की सिफारिशात हैं उसके अंदर वो सेक्शन 250 को दोबारा से बहाल करने की सिफारिश है। इस पर हमारी बल्कि ईद के दिनों में भी मीटिंग्स हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ हम बैठ रहे हैं, फाइनेंस के साथ बैठ रहे हैं और ये चीज़ें देख रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। और जो लोग इसमें इंडाइट हुए हैं मैं समझता हूँ वो लोग, बल्कि इसमें आप ये देखिए कि एक बड़ा इसमें एक अजीब चीज़ है जिस पे मैं बड़ा हंसता भी रहा हूँ कि 15 और 20 टन के लोड उठाने वाले ट्रक में 70 और 80 टन लोड जाता रहा है, किसी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब जब ये मामला 2015 का इसमें ज़िक्र है कि पेशावर से चीनी पकड़ी जाती है 50,000 टन जो कि एक्सपोर्ट हो चुकी है कागज़ों में, उसके बोरियों के ऊपर मोहरें भी लगी हुई हैं, अफगानिस्तान की वो पेशावर पड़ी हुई है। उसके ऊपर आपको पता है कि उसको हुआ क्या, ये आपकी अखबार की रिपोर्टों में रिपोर्टेड है। 5-5 हज़ार रुपया ब्रोकर को जुर्माना कर दिया SCCP ने। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है कि वो वाली चीनी जो सब्सिडी लेके आपने कर दी उसको उस पूरे घपले में SCCP ने 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना ब्रोकर्स को कर दिया।
تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان اداروں کے اندر وہ تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا ایک آخری سوال بھی تھا شاید. کمپنیز کے بارے میں تھا جی جو آڈٹ کرنے والی ہیں, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے چونکہ ریگولیٹر صحیح طرح سے اپنے کام نہیں کر رہے, تو جو قانون کے اندر چیزیں موجود ہیں جو آپ کو آڈٹ کرنا ہے, وہ بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں شاید مورے مار کے دے رہے ہیں. کیونکہ کچھ ملوں کا اس کے اندر تو ایسا معاملہ نکلا ہے کہ دو طرح کی اس کے اندر جب فورینزک ہوتا ہے کسی بھی معاملے کا, تو فورینزک میں جس طرح سے باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن, ایک ہوتا ہے آڈٹ جو نارمل آڈٹ ہوتا ہے کہ جو ریکارڈ آپ لے کے آتے ہیں اس ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو حساب پورا بیٹھتا ہے کہ نہیں. دوسرا ہے فورینزک. فورینزک میں آپ نے معاملے کی تہہ تک جانا ہوتا ہے. تو فورینزک میں تو اس میں انہوں نے جا کے ان کے جو ڈیلیٹڈ فائلز ہیں, جو جس طرح اب یہ سلمان شہباز کی فائلز پکڑی گئی ہیں کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ رپورٹڈ ہے اور یہ ناٹ رپورٹڈ ہے, یہ تو چلیں آپ نے کہیں چھپائی ہوئی تھی. کچھ چیزیں ایسی اس میں نظر آئی ہیں جو کہ آن دا فیس آف ریکارڈ ہی وہ ساری کی ساری غلط ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ آڈیٹر اس کے اوپر کوئی نشاندہی کر رہا ہے, نہ ایس سی سی پی کر رہا ہے. تو ان کے خلاف بھی ضرور کارروائی ہونی ہے, بلکہ کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں وہ آفیسرز جنہوں نے اس کے اوپر نظر انداز کیا اس کو, تو ان کے خلاف بھی کارروائی ریکمنڈیشنز میں انشاءاللہ شامل ہوگی. اچھا اگر آپ سے سوال میں دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ رپورٹ انگریزی میں تھی اور مسلم لوگوں کی ترجمہ سمجھ نہیں آ سکتی, انہوں نے ریئیکٹ کیا. رپورٹ اگر کہ آپ نے عید سے پہلے پبلش کر دی تھی, اس کے مضمون سے آپ نے بتایا کہ 27.6 بلین کی جو سبسڈی ہے وہ ان کے دور میں دی گئی اور 2.4 بلین کی سبسڈی ہے جو آپ کی حکومت نے دی گئی, پنجاب حکومت کی طرف سے دی گئی. آپ کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں, یہ آٹا کی جو اسکینڈل ہے آپ کی ان کے گلے کا فروغ کرتا جا رہا ہے, جس طرح آپ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سبسڈی دی گئی وہ آپ کے جاوید گرین اور آپ کے وفاقی وزراء جیسے مونس لائی ہیں یا ہمارے وزیر کے رشتے دار کو دی گئی. آخر کیا وجہ تھی اگر 7.4 بلین کی اگر سبسڈی دی گئی, تو اس میں سب سے زیادہ جو سبسڈی لینے والے لوگ تھے وہ آپ کہتے ہیں, یہ بھی تو وضاحت آپ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ سبسڈی لی کس نے ہے, یہ بھی واضح کرتے ہیں. اور پھر دوسری جگہ جو آپ سے کہا شاید خان بھائی صاحب جو بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں, پیش ہوئے بھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کمیشن کو میں نے جا کے جو کچھ مجھ سے پوچھا گیا میں نے بتا دیا, سارا کچھ کیا. جبکہ آپ نے بتایا کہ 20 ارب روپے کی سبسڈی جو دی گئی سب سے زیادہ جو آپ نے کہا اومنی گروپ اور ان کے اندر بات کی جو شوگر ملی ہے اسے کی گئی. آپ بتائیے گا کہ کیا 20 ارب روپے کی سبسڈی جو راجستھان باسکر دی گئی, کیا آپ نیب میں ان کے خلاف کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سبسڈیز دی گئی, تو اب آج تک جتنی بھی سبسڈیز دی گئی اس میں سب سے بڑا شیئر JDW کا ہے, پھر RYK گروپ کا آتا ہے, اور پھر اس کے بعد شریف اور باقی دوسرے گروپس کا آتا ہے. جو سبسڈی ہے وہ اگر آپ دیکھی جائے تو جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کی اگر ریشو نکالیں مل کے حساب سے تو JDW سب سے بڑا گروپ ہے جو پاکستان کی شوگر کا 20% پروڈیوس کرتا ہے. جو JDW نے اپنی ایکسپورٹ کی ہے وہ شاید 2-3% سے زیادہ نہیں ہے. لیکن معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی 3 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے.